السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کے روبرو ہوں ایک نئے مسئلے کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے کہ پرفیوم لگا کر نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ جس کپڑے میں پرفیوم لگائے ہوئے ہیں اس میں ہم نے نماز پڑھ لی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ پرفیوم لگا کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی دولہے نے پرفیوم لگا کر مسجد میں نکاح کے لیے گیا تو کیا اس کا مسجد میں جانا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ پرفیوم کے اندر الکحل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور الکحل کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک الکحل وہ ہوتا ہے جو خالص حرام ہوتا ہے، اور وہ بنتا ہے گیہوں سے اور جو سے۔ یہ بالکل حرام ہے۔ پرفیوم میں اگر یہ استعمال ہے تو صحیح نہیں ہے۔ دوسری قسم ہے کہ جو آلو سے، شکرقند سے، شہد سے، گنے کے رس سے بنے، تو اگر یہ پرفیوم کے اندر یہ الکحل استعمال ہے تو اس کا استعمال درست ہے، اور اگر کیمیکل والا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ مارکیٹ میں جو آج کل پرفیوم چل رہا ہے وہ زیادہ تر کیمیکل والا ہے، یا وہ دوسری قسم ہے جو گنے کے رس سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر نشہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان دین سے اتنے دور ہیں کہ اگر کسی کو پرفیوم لگاتا ہوا دیکھ لیتے ہیں، یا وہ لگا کر کے مسجد میں آ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں صاحب مسجد میں پرفیوم لگا کر آئے ہو، نماز نہیں ہوگی، بیچارہ مسجد سے چلا جاتا ہے۔ اتنی مشکل سے ایک تو وہ مسجد میں آیا تھا، ویسے ہی لوگ مسجد میں شارٹ ہو رہے ہیں، نوجوان طبقہ تو بالکل نہیں آ رہا ہے۔ تو پرفیوم اگر استعمال کریں اور مسجد میں آنا چاہیں تو بالکل آپ آ سکتے ہیں، آپ کا ویلکم ہے۔ ہر حال میں نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ ایک بہانہ بھی لوگوں کو مل جاتا ہے۔ شادی میں عام طور پہ ہمیں یار پرفیوم استعمال کر لیے ہیں، سوچ رہے تھے کہ مسجد جائیں گے، نماز پڑھ لیں گے، نکاح میں بھی شرکت کر لیں گے، لیکن اب ہمارے لے جانا وہاں صحیح نہیں ہے۔ تو یہ ہم اتنے چھوئی موئی نہ بنیں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دین بہت آسان ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے۔ اس لیے اگر پرفیوم، باڈی اسپرے جو بھی آپ استعمال کریں، آپ بلا جھجک نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں آ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ عطر استعمال کریں، لیکن آج کل یہ عام ہوتا جا رہا ہے شادی وغیرہ میں، آپ اس کا بھی استعمال کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی صحیح اور سچی معلومات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔